الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے، عبادت کا طریقہ سکھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان نبوت اور رسالت کا واسطہ رکھا. اللہ کے احکام پر عمل کیسے کیا جائے؟ وقت کا نبی اللہ سے طریقہ لیتا ہے اور امت کو طریقہ دیتا ہے. سب سے پہلے وہ شخص جن کے سر پر خدا نے تاج نبوت رکھا، انہیں حضرت آدم کہتے ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر جنہوں نے دنیا میں آ کر نبوت کا اعلان فرمایا، انہیں آمینہ کا لال کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو باکمال بنایا، اللہ نے ہر نبی کو بے عیب بنایا، اللہ نے ہر نبی کو معصوم بنایا. نبی کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی، معصیت اور گناہ کا نام و نشان نہیں ہوتا. حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی باکمال تھا، ہر نبی بے عیب تھا، ہر نبی معصوم تھا. اور اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کا سردار بنایا.
ان تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل اور اعلیٰ ہونے کی کئی وجہ ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کائنات میں تمام انبیاء کو فردن فردن، تنہا تنہا، اکیلے اکیلے جن خوبیوں سے نوازا تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر میں وہ تمام خوبیاں اکٹھی فرما دی۔ کائنات میں جتنی چیزیں بھی کمال کی ہیں، اللہ نے کسی کو ایک دی، کسی کو 2 دی، کسی کو 4 دی۔ جب باری آمینہ کے لال کی گئی، اللہ نے ان تمام خوبیوں اور کمالات کو اپنے نبی میں جمع فرما دیا، جسے عاشق صادق حضرت مولانا جامی رحمہ اللہ نے یوں بیان فرمایا: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادہ رنگ تو تنہا داری۔ اسی بات کو میرے اکابرین میں سے حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے آسان لفظوں میں یوں سمجھایا: آقا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر 2 4۔ اللہ نے کائنات کی ساری خوبیاں آپ میں اکٹھی فرما دی، اور آپ کی خوبیوں کو خدا نے پھر کائنات میں تقسیم کیا۔ کسی کو صداقت ملی، کسی کو عدالت ملی، کسی کو سخاوت ملی، کسی کو شجاعت، کسی کو تفسیر، کسی کو حدیث، کسی کو فقہ، کسی کو تصوف ملا۔ اگر کائنات کی خوبیوں کو پھیلا دیا جائے، پوری کائنات میں تقسیم ہوتی ہیں، اور اگر کائنات کی خوبیوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے تو آمینہ کے لال میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو سورۃ الاحزاب کی آیت 45 اور آیت 46 میں یوں ارشاد فرمایا: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ مفسرین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سے پہلے کائنات میں جتنے بھی نبی تھے، اللہ نے یہ خوبیاں ان میں تقسیم فرمائی۔ جب باری آمینہ کے لال کی گئی، اللہ فرماتے ہیں: اے میرے محبوب، انا ارسلناک شاہدا، اب شاہد بھی آپ ہوں گے، ومبشرا، اب مبشر بھی آپ ہوں گے، ونذیرا، اب نذیر بھی آپ ہوں گے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اب داعی بھی آپ ہوں گے، وسراجا منیرا، اب سراج اور منیر بھی آپ ہوں گے۔ میں پیغمبر کے ان کمالات میں سے، ان خوبیوں میں سے آج کی نشست میں صرف ایک خوبی پر بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نبوت کی ایک صفت بیان کی: سراجا منیرا۔ سراج عربی زبان میں سورج کو کہتے ہیں، منیر عربی زبان میں روشن کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جس کی روشنی کائنات کی چیزوں پر پڑ جائے اسے منیر کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سراجا منیرا کہہ کر آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ میری ابتدائی بات شاید سمجھنے میں آپ کو مشکل ہو، لیکن آپ نے تھوڑی سی بھی توجہ کی، انشاءاللہ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوں گا۔ اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، جو عنوان مجھے دیا گیا اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سراجا منیرا کہہ کر آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ کا معنی اللہ پاک نے مثال دی ہے، جیسے آسمان پہ سورج ویسے میرے پیغمبر۔
اللہ نے اپنے نبی کو تشبیہ دی۔ علماء کے لیے کہوں گا، جب ایک چیز کو دوسری کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہاں پر 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، اور نمبر 3 وجہ تشبیہ۔ آپ سمجھیے، جب ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دیں، ایک ہوتا ہے مشبہ جسے تشبیہ دی جائے، ایک ہوتی ہے مشبہ بہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور ایک ہوتا ہے وجہ تشبیہ، وہ خوبی اور وہ صفت جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں موجود ہو۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، آپ اپنے گھر میں گئے، آپ کے 6-7 سال کے بیٹے نے کہا، ابو جان آج میں مدرسے سے گھر میں اکیلا آیا، آج میں ڈرا بھی نہیں ہوں، پڑھنے کے لیے بھی اکیلا گیا، واپسی بھی اکیلا آیا۔ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا شیر ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو شیر کہہ کر شیر کے ساتھ تشبیہ دی، بیٹے کو تشبیہ دی ہے، اسے مشبہ کہتے ہیں۔ شیر کے ساتھ تشبیہ دی، اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے، بیٹے کو شیر کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ ان دونوں میں خوبی کون سی ہے؟ آپ نے کہا جیسے وہ بہادر ویسے میرا بیٹا بہادر۔ بہادری کی وجہ سے، شجاعت اور دلیری کی وجہ سے بیٹے کو شیر کہا۔ اللہ نے اپنے نبی کو سراجم منیرہ فرما کر آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی۔ اللہ کے نبی کو تشبیہ دی، آپ مشبہ، سورج کے ساتھ تشبیہ دی، وہ مشبہ بہ۔ سوال یہ ہے، نبوت اور آسمان کے سورج میں وہ کون سا وصف ہے جو مشترک ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے اپنے نبی کو سراجم منیرہ کہا؟ اس سوال کو حل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پوتے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد احمد کے بیٹے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی نے قلم اٹھایا اور تقریباً 250 صفحات پر مشتمل اردو زبان میں کتاب لکھی، جسے آفتاب نبوت کہا جاتا ہے۔ حضرت قاری صاحب نے یہی بات سمجھی، اللہ نے اپنے نبی کو سراجم منیرہ کیوں کہا؟ نبی اور آسمان کے سورج میں کون سی صفات ہیں جو مشترک ہیں؟ چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک آسمان پر سورج موجود نہ ہو، اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے مصنوعی لائٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور لائٹوں کے لیے صحن کی لائٹ الگ ہوگی، برآمدے کی لائٹ الگ ہوگی، باہر روڈ کی لائٹ الگ ہوگی، گھر کی لائٹ الگ ہوگی۔ لائٹیں ایک وقت میں کئی ہوا کرتی ہیں، ایک لائٹ ایک جگہ کی، دوسری لائٹ دوسری جگہ کی، لیکن جب آسمان پر سورج نکل آئے، وہ سورج کئی نہیں ہوتے، وہ مشرق کا بھی سورج، مغرب کا بھی سورج، شمال کا بھی سورج، جنوب کا بھی سورج، زمین کا بھی سورج، آسمان کا بھی سورج۔ بالکل اسی طرح جب تک آمینہ کے لال کی نبوت کا آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا، اللہ نے آسمان نبوت پر نبی بھیجے، ایک نبی علاقے کا نبی، ایک نبی قوم کا نبی، ایک نبی برادری کا نبی، ایک نبی ملک کا نبی۔ جس طرح آسمان کے سورج سے پہلے لائٹیں الگ الگ، آمینہ کے لال کے آنے سے پہلے نبوتیں بھی الگ الگ، جب آسمان پر سورج نکل آئے پھر وہ ایک ہوا کرتا ہے۔ آمینہ کے لال کی نبوت کا سورج طلوع ہوا، وہ بھی فقط ایک ہی ہے۔ جیسے آسمان پر سورج نکل آئے، ستاروں کی ضرورت نہیں، آمینہ کے لال کی نبوت کا سورج طلوع ہوا، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بھی کسی کی ضرورت نہیں۔ جیسے آسمان کائنات کا اکیلا بادشاہ، ویسے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، آپ مشرق کے بھی نبی، مغرب کے بھی نبی، شمال کے بھی نبی، جنوب کے بھی نبی، زمین کے بھی نبی، آسمان کے بھی نبی۔
تحت الثری کے بھی نبی، سدرۃ المنتہا کے بھی نبی، فرش زمین کے بھی نبی، عرش بری کے بھی نبی۔ جب تک آسمان پر سورج نہ نکلے اندھیرے ہوتے ہیں، جب آسمان پر سورج نکل آئے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ آمینہ کے لال کی نبوت کا آفتاب طلوع نہیں ہوا، اس وقت کائنات میں شرک کے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، کفر اور بدعت کے اندھیرے۔ اللہ کے نبی کی نبوت کا آفتاب طلوع ہوا، آپ نے توحید کے ساتھ کائنات کو روشن فرما دیا۔ جب تک آسمان پر سورج موجود نہ ہو، دنیا الگ الگ لائٹوں کا انتظام کرتی ہے۔ جب آفتاب پر سورج، آسمان پر سورج نکلے پھر مصنوعی لائٹوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب تک آمینہ کے لال تشریف نہیں لائے تھے نبوت کی ضرورت تھی۔ جب آپ تشریف لے آئے آپ کے بعد کسی بھی قسم کے نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو سراجم منیرہ فرمایا۔ اور یاد رکھنا، اپنے نبی کو سراجم منیرہ فرمانے میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، آسمان کا سورج جب طلوع ہو جائے اس کی روشنی ہر کسی پہ پڑتی ہے۔ کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں جو آسمان کی سورج کی روشنی سے بچنا چاہے تو بچ جائے۔ ہاں، اگلی بات ذہن میں رکھنا، آگے چیز بدلے گی۔ آسمان کی سورج کی روشنی کی وجہ سے اس کا نتیجہ بدل جائے گا۔ قاری صاحب نے سمجھانے کے لیے مثال دی، فرماتے آپ ایک گارا بنائیں، مٹی کے اندر پانی ڈالیں، اس کا گارا بنا کر اس کی ایک گیند اور گولا بنا کر آسمان کے سورج کے سامنے رکھ دیں، اس پر روشنی کم پڑے گی، یہ تھوڑا سخت ہوگا۔ آسمان کی روشنی سورج کی روشنی زیادہ پڑتی جائے گی، اس کی سختی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جو روشنی بڑھتی جائے گی یہ مزید سخت ہوتا جائے گا۔ آپ ریشم کا ایک گولا بنیں، اسے آسمان کے سورج کے سامنے رکھیں، آسمان کی سورج کی روشنی پڑے گی، وہ نرم ہوگا، مزید پڑے گی یہ اور نرم ہوگا، مزید پڑے گی یہ اور نرم ہوگا۔ آسمان کے سورج کی روشنی مٹی پر بھی پڑی، وہ ریشم پر بھی پڑی، مٹی پر پڑتی گئی وہ مزید سخت ہوتی گئی، ریشم پر پڑتی گئی وہ مزید نرم ہوتا گیا۔ اسی طرح آمینہ کے لال کی نبوت کا جب آفتاب طلوع ہوا، آپ کی کرنیں ابو بکر پر بھی پڑی ہیں، ابو جہل پر بھی پڑی ہیں۔ ابو جہل پر پڑی، روشنی بڑھتی گئی، اس کا کفر بڑھتا گیا، روشنی بڑھتی گئی، اس کی شرارت بڑھتی گئی، روشنی بڑھتی گئی، اس کی ضلالت بڑھتی گئی، وہ مٹی کی طرح سخت ہوتا گیا۔ اور جب ابو بکر پہ روشنی بڑھتی گئی وہ مزید نرم ہوتا گیا، اس کے ایمان میں اضافہ، اس کے کفر میں اضافہ، وہ ابو بکر صدیق بنا، یہ ابو جہل بنا، وہ کائنات کا سب سے بڑا مسلمان کہلایا، یہ کائنات کا سب سے بڑا بدبخت کہلایا۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں، آسمان کے سورج کی خوبی یہ ہے جب اس کی روشنی نکلتی ہے سب سے پہلے یہ روشنی ان جگہوں پہ پڑتی ہے جو سب سے اونچی ہوں گی، اس کے بعد اس پر پڑے گی جو اس سے نیچی، اس کے بعد اس پر پڑے گی جو اس سے مزید نیچی۔ آسمان کی روشنی سب سے پہلے اونچی جگہوں پر پڑتی ہے۔ صبح جا کر دیکھیے جب آسمان کا سورج طلوع ہوگا اس کی روشنی چھت پر پہلے پڑے گی، صحن میں بعد میں آئے گی، اس لیے کہ یہ جگہ اوپر ہے اس پر روشنی زیادہ ہے، یہ جگہ نیچی ہے اس پر روشنی کم ہے۔ آپ پہاڑوں پہ جائیں گے، پہاڑ پر روشنی پہلے پڑے گی، چھت پر روشنی بعد میں پڑے گی، جو سب سے اونچی جگہ ہوگی سورج کے زیادہ قریب ہوگی اس پر روشنی سب سے پہلے بھی پڑے گی، سب سے زیادہ بھی پڑے گی۔ اسی طرح آمینہ کے لال کی نبوت کا آفتاب طلوع ہوا، اس کی کرنیں بھی سب سے پہلے ان لوگوں پر پڑی جو کائنات میں سب سے اعلیٰ تھے، کائنات میں سب سے اونچے تھے، جو کائنات میں سب سے بلند
بلند مقام والے، جیسے آسمان کی روشنی سب سے پہلی اونچی جگہوں پہ پڑی، نبوت کی روشنی بھی سب سے پہلے ان لوگوں پر پڑی جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ لوگوں، اگر تم نے مقتدا بنانا ہو، کسی کو پیشوا بنانا ہو، پھر اپنا مقتدا انہیں بنانا جو دنیا سے چلے جائیں۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اس لیے کہ جو دنیا میں موجود ہیں ان کے ایمان کے بارے میں گارنٹی نہیں، تقوی کے بارے میں گارنٹی نہیں، ہدایت کے بارے میں گارنٹی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود، سوال یہ ہے جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ پہلے بھی تھے، آج کے دور کے بھی ہیں، آپ کن کی بات کرتے؟ مشکات کی روایت، حضرت ابن مسعود نے فرمایا، اولئک اصحاب محمد، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، نبی کی جماعت کی بات کر رہا، کسی اور کی بات نہیں کر رہا، نبوت کے شاگردوں کی بات کر رہا، کسی اور کی بات نہیں کر رہا، نبی کے صحابہ کی بات کر رہا۔ کانوا افضل هذه الامہ، اس لیے کہ صحابہ اس امت کا اعلیٰ ترین طبقہ، سب سے افضل طبقہ، ان کے افضل ہونے کی وجہ ابرہا قلوبا، ان کے دل بڑے پاک تھے، ان کے دل بڑے صاف تھے، ان کے دلوں کا تزکیہ آمینہ کے لال نے کیا۔ آمتہا علما، اللہ نے ان کو علم میں بڑی گہرائی عطا فرمائی تھی، بڑی وسعت کے ساتھ ساتھ اللہ نے تعمق اور گہرائی عطا فرمائی تھی، اور ہونی بھی چاہیے۔ انہوں نے قرآن پڑھا صاحب نبی سے، انہوں نے قرآن پڑھا صاحب کتاب سے، انہوں نے قرآن سمجھا صاحب کتاب پیغمبر سے۔ آج کا امتی قرآن اپنے قاری صاحب سے پڑھے، صحابہ نے قرآن اپنے نبی سے پڑھا جن پر قرآن اتارا گیا، صحابہ نے انہی سے پڑھا۔ فرمایا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، صحابہ کرام کی زندگی ایسی جس میں تکلف کا نام و نشان نہیں۔ صحابہ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے صحابہ کو چن کر اپنے نبی کا شاگرد بنا دیا۔ وَلِإِقَامَةِ دِینِهِ، اللہ نے صحابہ کو چن کر امت کا مقتدا بنا دیا، دین کا پہلا راوی بنا دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو سراجا منیرا کہہ کر آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دے کر دنیا کو بتا دیا، جیسے آسمان کے سورج کی روشنی سب سے پہلے اونچی جگہوں پر پڑتی ہے، آفتاب نبوت کی کرنیں بھی سب سے زیادہ ان پر پڑی جن کے دل پاکیزہ تھے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، جن کے تقوی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، جن کے رشد و ہدایت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، جن کی فلاح و فوز کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، جن کے بارے میں خدا نے سمجھایا، دنیا والو تم گناہ پہلے کرتے ہو، معافی بعد میں مانگتے ہو، معاف کروں یا نہ کروں میری مرضی۔ نبی کی جماعت وہ جو غلطی بعد میں کرتی ہے، خدا معافی کا اعلان پہلے کرتا ہے۔ ایمان والو تم وہ جو خدا کی رضا کے طلبگار، صحابہ وہ جن کو خدا کی رضا تلاش کرتی ہے، تم وہ ہو جو جنت کے پیچھے جاتے ہو، صحابہ وہ ہیں جن کے لیے خدا کی جنت ترستی ہے۔ میں نہیں کہتا، نبوت کا فرمان کہتا ہے، روایت بخاری کی، اللہ کے نبی نے جنت کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے، کسی سے نمازی جا رہا، کسی سے روزے دار جا رہا، کسی سے حاجی جا رہا، کسی سے ذکر کرنے والا، کسی سے کوئی تو کسی سے کوئی، الگ الگ لوگ جنت کے دروازوں سے گزریں گے۔ ایک شخص مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا ہو کر نبوت کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر کسی مومن کو جنت میں چھوٹی سی جگہ بھی مل جائے، اسے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں، اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھتا ہوں۔ ایک دل میں تڑپ اٹھی، اسے سامنے رکھ کر آپ سے پوچھنے لگا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، آپ کا امتی اللہ کی جنت کے سامنے جائے گا، اللہ کی جنت اس کے سامنے، ہر بندے کی خواہش ہوگی آج میں جنت سے گزر جاؤں۔ حضور ذرا بتائیے تو صحیح، کیا آپ کی امت میں
میں کوئی ایسا فرد بھی ہوگا جب قیامت کے دن جنت میں جائے، جنت کے 8 دروازے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، خدایا یہ بندہ تو مجھے دے دے، آسان لفظوں میں کہوں گا یا رسول اللہ امت جنت کے لیے ترسے گی، کیا کوئی ایسا فرد بھی ہوگا جس کے لیے خدا کی جنت ترسے، دنیا کی خواہش ہوگی اے کاش جنت مل جائے، جنت کی خواہش یہ ہو اے کاش یہ بندہ مجھے مل جائے، دنیا جنت مانگے جنت اس کو مانگے، ایسا بھی کوئی ہوگا؟ نبوت نے مسکرا کے کہا ارجو نعم ارجو وان تکون منہم، ہاں ہاں سائل سوال کرنے والے ایسا ہوگا، اور میں محمد خدا کی ذات پر یقین کر کے کہتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی جنت کے سامنے جائے گا، دنیا جنت کے لیے ترسے گی، جنت تیرے لیے ترسے گی، دنیا جنت کی طلبگار ہوگی، جنت تیری طلبگار ہوگی، دنیا کی چاہت آج ہم جنت میں چلے جائیں، جنت کی چاہت آج یہ بندہ مجھے مل جائے، یہ بندہ ہوگا کون؟ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا، نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رش کے عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہو۔ مجھے مولانا فرما رہے تھے دفاع صحابہ، میں نے کہا دفاع کیا ہوتا ہے؟ دفاع تو وہ کرے جو صحابہ پہ بھگتا ہے، ہم مقام صحابہ کی بات کریں گے، ہم بتائیں گے صحابہ کون؟ جن کے ایمان کی گواہی خدا دے، اس کے دفاع کی مجھے اور آپ کو کیا ضرورت؟ دفاع تو وہ کرے جو صحابہ پہ تنقید کرے، ہم تو دنیا کو بتائیں گے صحابہ تھے کون جن کے لیے خدا کی جنت بھی ترسے۔ اللہ نے اپنے نبی کو سراج منیرہ کہہ کر دنیا کو بتا دیا، جیسے آسمان کی سورج کی کرنیں سب سے اونچی جگہوں پہ پڑی، بالکل اسی طرح آمینہ کے لال کی نبوت کا آفتاب طلوع ہوا، اس کی کرنیں بھی ان لوگوں پر پڑی جو سب سے اعلیٰ تھے، سب سے افضل تھے، اور کتنے اعلیٰ کتنے اعلیٰ کتنے اعلیٰ۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، میرے نبی کی نبوت پر دلیل وہ مبشرات بھی ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء نے دی، وہ وحی بھی ہے جو تورات زبور انجیل کے اندر موجود ہے، میرے نبی کی نبوت کی دلیل اللہ کا قرآن بھی ہے، میرے نبی کی نبوت کی دلیل میرے نبی کا فرمان بھی ہے، میرے نبی کی نبوت کی دلیل میرے نبی کے معجزات بھی ہیں، میرے نبی کی نبوت کی دلیل میرے نبی کا وجود اطہر بھی ہے۔ لیکن امام رازی فرماتے ہیں اگر کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، میرے نبی کی نبوت پر دلیل کے طور پر کوئی دلیل بھی موجود نہ ہوتی، نبی کے صحابہ نبی کی نبوت کی دلیل تھے، نبی کی جماعت نبی کی صداقت کی دلیل تھی۔ حضرت امام رازی سے پوچھئے حضرت وہ کیسے؟ فرماتے اس لیے ادعا ذالک الامر العظیم بین اظہر قوم لا کتاب لہم ولا حکمت معہم، اللہ کے نبی نے ایسی قوم میں اعلان نبوت کیا جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں، ایسی قوم میں آ کر اعلان نبوت کیا جن کے پاس حکمت نہیں، ایسی قوم میں اعلان نبوت کیا جو اخلاقی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہے۔ پوچھئے علماء سے میرے نبی کی آمد سے پہلے اہل مکہ کی حالت یہ ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی رعایا ان کو بنانے کے لیے تیار نہیں، اپنا ماتحت ان کو بنانے کے لیے تیار نہیں، جو اخلاقی پستی کا شکار بیٹی کو برداشت نہیں کرتے، خون کے پیاسے بدکاری میں مرتکب، اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا وَبَيَّنَ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی نے صحابہ کو قرآن پڑھایا بھی، قرآن سمجھایا بھی، وَعَلَّمَهُمُ الْأَحْكَامَ وَالشَّرَائِعَ، میرے نبی نے صحابہ کو زندگی گزارنے کے طریقے سمجھے، وَأَتَمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَأَكْمَلَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فِي الْفَضَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ، میرے نبی نے 23 سال کے عرصے میں اس مختصر سے عصر میں ان قوموں پر محنت کی جنہیں اپنا ماتحت بنانے کے لیے کوئی بادشاہ تیار نہیں تھا، اپنی حکومت کے نیچے ان کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی دنیا سے
جانے لگے یہ افراد کون تھے؟ اگر ہوا کو حکم دے کر یا ساریت الجبل کہیں، ہوا بھی ان کا حکم مان کر ہزاروں میل کے فاصلے پر ان کے پیغام کو پہنچاتی ہے۔ اگر دریائے نیل کو رکا لکھیں، وہ 16 فٹ پانی دے کر دنیا کو بتاتا ہے نبی کے صحابہ کون۔ اگر وہ زمین پہ درہ مار دیں، اللہ زلزلے کو روک کر دنیا کو بتاتے ہیں ان کی حکومت زمینوں پر بھی۔ اگر مدینہ کے پہاڑ سے نکلنے والی آگ میں اپنا کپڑا دے کر تمیم داری کو بھیج دیں، ازالت الخلفہ کی روایت کے مطابق وہ آگ بھی واپس چلی جاتی ہے۔ جن کو اپنا ماتحت بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہوا پر ان کی حکومت، پانی پر ان کی حکومت، زمین پر ان کی حکومت، آگ پر ان کی حکومت۔ اگر حضرت سفینہ جنگل کے بادشاہ کو کہہ دیں، جنگل کے شیر کو کہہ دیں، او جنگل کے شیر اگر تو جنگل کا بادشاہ، میں کائنات کے بادشاہ محمد کریم کا غلام ہوں، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے، وہ بھی نبی کے صحابی کو رستہ دے۔ حضرت علا بن حضرمی اگر سمندر پر قدم رکھے، اللہ سمندر کے پانی کو ٹھہرا کر علا بن حضرمی کے لیے راستہ بنا دے۔ حضرت اسید اگر قرآن کی تلاوت شروع کریں، اللہ آسمان سے ملائکہ اتار کر ان کی تلاوت کے لیے با ادب قطاریں بنا کر ادب کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دے دیں۔ جن پر حکومت کرنے کے لیے کائنات کا بادشاہ تیار نہیں، میرے نبی نے 23 سال کے عرصے میں ایسی جماعت تیار کی، نبی دنیا سے جانے لگے، اللہ نے اعلان فرما دیا، او قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں، تمہارا ایمان تب قبول جب نبی کے صحابہ جیسا، تمہارا عمل تب قبول جب نبی کے صحابہ جیسا جنہوں نے دنیا پر حکومت کی، خود راستے پر نہیں تھے، دنیا کے لیے ہادی اور مہدی بن گئے۔ تبھی تو ہری چند اختر ہندو ہونے کے باوجود نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ بھی ماننے پہ مجبور ہوا، کہنے پہ مجبور ہوا۔ لوگوں، کس نے قدروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو سراجم منیرہ فرمایا۔ امام راضی فرماتے ہیں حضور کی نبوت پر اور کچھ بھی نہ ہوتا، صحابہ نبی کی نبوت کی دلیل تھے۔ 23 سال کے عرصے میں ان لوگوں کو پستی سے اٹھانا اور اتنی بلندی پہ لے جانا، بیت اللہ نیچے رہ جائے، یہ غلام بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے، اتنے عروج پہ لے جانا، اتنے عروج پہ لے جانا، یہ چلیں تو مکہ کی گلیوں میں خدا قدموں کی آہٹ جنت میں سنا دے۔ یہ سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی کے صحابہ، نبی کی نبوت کی دلیل۔ عرض میں نے یہ کیا، اللہ نے اپنے نبی کو سراجم منیرہ کہہ کر دنیا کو بتا دیا، جو سورج کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ نبی کے صحابہ نبی کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے امت کا بہترین طبقہ ہے۔ نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، نبی کے ساتھ صحابہ جڑتے گئے، شاگرد بنتے گئے۔ یاد رکھنا، جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، یہ 3 قسم کے طبقات ہیں۔ پوری توجہ، 3 قسم کے طبقات ہیں۔ نمبر 1، نبی کے صحابی بنے، نبی کے ساتھ ایمان کا رشتہ تو جوڑا، نبی کے ساتھ برادری اور خون کا رشتہ نہیں ہے، انہیں اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ نمبر 2، نبی کے گھر کے فرد بنے، انہیں ازواج پیغمبر کہتے ہیں۔ نمبر 3، نبی کے جسم کا حصہ بنے، اسے آل پیغمبر کہتے ہیں۔ فقط رشتہ ایمان کا، اسے اصحاب پیغمبر، رشتہ گھر کا، ازواج پیغمبر، رشتہ جسم کا، جسم کے ٹکڑے اور حصے کا، اسے آل پیغمبر کہتے ہیں۔ خدا نے یہ 3 طبقے دیے کیوں؟ یہ 3 قسم کی جماعتیں کیوں دی؟ نبی کی 3 خواہشات تھی، 3 نبی کی چاہتیں تھی۔ خدایا، آپ نے دین مجھے دیا، یہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے، اللہ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ جائے۔ اللہ نے نبی کو جماعت دی جسے اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔
صحابہ نے دین کو پھیلایا، اور صرف پھیلایا نہیں، پھیلانے کا حق ادا فرمایا۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پر اصحاب پیغمبر نہ پہنچے ہو۔ کوئی 22 لاکھ مربع میل تک، کوئی 40 سے اوپر، کوئی 64,65,000 مربع میل تک پہنچا، کوئی سندھ کی دھرتی تک پہنچا، کوئی پشاور میں پہنچا۔ ایبٹ آباد حویلیاں کے دوستو یاد رکھنا، آج ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے مدینہ منورہ جائیں، وہاں پر موت آ جائے، وہاں کی تدفین، نبی کا قرب نصیب ہو جائے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ یاد رکھنا، صحابہ بھی چاہتے تھے نبی کے ساتھ رہیں۔ صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ علماء کرتے ہیں۔ صحابہ نے اولاد دی، صحابہ نے مال دیا، صحابہ نے اپنا جسم کٹوایا۔ میں کہتا ہوں یہ ساری قربانیاں ہیں، لیکن صحابہ کے لیے یہ دینا مشکل نہیں تھی۔ صحابہ کے لیے سب سے بڑی قربانی جو مشکل تھی وہ اللہ کے نبی سے دور ہونا۔ صحابہ کے لیے سب سے مشکل کام نبی سے دور ہونا۔ تبھی تو حضرت عثمان سے آ کر صحابہ نے عرض کیا تھا، حضرت بدوائی چڑھ دوڑے، آپ اجازت دیجیے حملہ کریں۔ فرمایا نانا، میری وجہ سے نبی کے شہر میں خون گرے، یہ میں برداشت نہیں کروں گا، حضرت یہاں سے چلے جائیے۔ فرمایا نبی کا قرب چھوڑ کر، نبی کی قبر کا قرب چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ صحابہ کے لیے سب سے بڑی قربانی جو ان کے لیے دینا مشکل تھی وہ نبی کی جدائی تھی، نبی کا قرب نہیں، اللہ کے نبی سے دوری تھی۔ آپ نے سن رکھا غزوہ احد کا موقع، اللہ کے نبی 700 جانثاروں کے ساتھ میدان احد میں ہیں۔ نبی کی ایک صحابی اپنے گھر میں، پوچھنے والے نے پوچھا اما جان شوہر، کہا نبی کے ساتھ، اما جان اولاد، کہا نبی کے ساتھ، اما جان بھائی، کہا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ چلتے چلتے مدینہ میں خبر پہنچی اما جان آپ کے شوہر دنیا سے چلے گئے، کہا انا للہ۔ اما جان بیٹے بھی چلے گئے، کہا انا للہ۔ اما جان بھائی بھی چلے گئے، کہا انا للہ۔ اما نے صبر کے ساتھ اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ چلتے چلتے کانوں میں آواز پڑی ان محمدن قد قتل۔ اما جان جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا، ظالموں نے اس نبی کو بھی شہید کر دیا۔ اما جان سے رہا نہ گیا، جو اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کر رہی، اپنے بھائیوں کی شہادت برداشت کر رہی، اپنے شوہر کے، اپنے سہاگ کے اجڑنے پر اپنے گھر میں ہے۔ جب خبر اللہ کے نبی کی شہادت کی پہنچی، اما سے برداشت نہیں، مدینہ سے چلی، احد کا سفر شروع کیا۔ چلتی جا رہی، راستے میں لوگوں سے پوچھا میرے نبی کا کیا حال؟ لوگوں نے بتایا سب کچھ ختم۔ کہا نہیں سب کچھ کو چھوڑیے، بتائیے نبی کا کیا حال؟ بتانے والوں نے بتایا اما جان تیرا تو خاندان اجڑ گیا، اللہ کے نبی ٹھیک ہے۔ کہا جب تک دیکھوں گی نہیں اب سکون نہیں آئے گا۔ چلتے چلتے میدان احد میں پہنچی، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، حشاشت بشاشت کو دیکھا، چہرے کی نورانیت لمعانیت کو دیکھا۔ اما نے ایک جملہ کہا جسے ابن کثیر نے البدایہ کے اندر قیامت کی صبح تک کے لیے محفوظ کر کے امت کے حوالے کر دیا۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ سلامت میری کائنات سلامت، اگر آپ ٹھیک میری کائنات ٹھیک، اگر آپ محفوظ میرا سب کچھ محفوظ ہے۔ پوچھئے اما جان سے شوہر تو نہیں رہا، بیٹے تو نہیں رہے، بھائی تو نہیں رہے، آپ کیسے کہتی ہیں؟ کہتی اس لیے اگر حضور محفوظ ہیں تو سمجھو میری کائنات محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی محفوظ ہیں تو میری کائنات محفوظ ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں صبح کے وقت سکولوں میں ایک ترانہ پڑھا جاتا ہے جسے قومی ترانہ کہتے ہیں، جس کے لکھنے والے حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اشعار کے اندر نبی کی سیرت کو قلم بند کیا، اللہ کے نبی کی سیرت کا نقشہ اشعار کی صورت میں کھینچا۔
جب بات غزوہ احد کی آئی، نبی کے صحابہ کی جانثاری کی، نبی کے ساتھ وفاداری کی، نبی کے بلانے پر واپس جانے کی، اپنی جان اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کر نبی کا دفاع کرنے کی آئی۔ پھر اس بوڑھی اماں کے 3 خاندان، اس کے شوہر، بیٹے اور بھائیوں کے اجڑنے کی آئی، ان کی شہادت کی، اماں جان کے صبر کی، نبی کے ساتھ محبت کی آئی۔ حفیظ جلندری بھی تڑپ اٹھا، وہ بھی لکھنے پہ مجبور ہوا، وہ بھی کہنے پہ مجبور ہوا، لوگوں چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے رستے میں ان سب کے شہادت کے پیغام اس کو سنائے جا رہے تھے، سب خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائیوں کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا، بتانے والوں نے بتایا، اما جان 3 پشتیں آپ کے 3 واسطے وہ تو شہید ہو گئے، اللہ کے نبی ٹھیک ہیں، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے، تسلی ہے پناہ بے کسا زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ صحابہ کے لیے سب سے مشکل کام اللہ کے نبی کی جدائی تھی۔ پوچھئے علماء سے، مکہ اور مدینہ کی تاریخ پر لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ بتاتا ہے نبی کے صحابہ کی تعداد آخری قول کے مطابق 1.25 لاکھ۔ وہ صحابہ جن کی قبریں مدینہ میں بنی ہیں وہ 10,000 سے زیادہ نہیں ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد جن کی قبریں مدینہ میں قرب رسول میں بنی 10,000 سے زیادہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ 1,15,000 کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ پوچھئے معاذ سے یمن کیوں جا رہے؟ ابن مسعود سے پوچھئے کوفہ کیا کرنے؟ صحابہ سے پوچھئے افریقہ کے جنگلات میں کیا کرنے؟ حضرت عمر بن انبسہ کی قبر پر سکھر میں جا کر کبھی آواز دیجئے، تمہاری تو خواہش تھی نبی کا قرب، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا، یہاں کیوں پہنچے ہو؟ زبان حال سے آواز آئے گی نبی کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ صحابہ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا فرمایا، نبی کے دین کو پھیلایا نہیں، پھیلانے کا حق ادا فرمایا۔ نبی کی خواہش یہ تھی خدایا دین مجھے دیا دنیا میں پھیل جائے، اللہ نے نبی کو جماعت دی ہے جسے اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ میرے نبی کی دوسری تمنا، اللہ یہ تو باہر کی زندگی ہے، میں رات کو گھر بھی تو جاتا ہوں، گھر میں بھی تو رہتا ہوں، بیویوں کے ساتھ بھی تو معاملات ہیں، میری گھریلو زندگی امت کے سامنے آ جائے، کون بتائے گا؟ اللہ نے نبی کو طبقہ دیا جنہیں ازواج پیغمبر کہتے ہیں۔ نبی کی گھر کی زندگی باہر پہنچائی۔ میرے نبی کی تیسری چاہت تھی، اے اللہ مجھے آپ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، مجھے آپ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایک طبقہ دیا جسے آل پیغمبر کہتے ہیں۔ نبی کے ساتھ جڑنے والے 3 قسم کے افراد، ایک کو اصحاب پیغمبر، ایک کو ازواج پیغمبر، ایک کو آل پیغمبر کہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سمجھایا بیٹا ہمیشہ جوڑ کی بات کرنا، کبھی توڑ کی بات نہ کرنا، اس لیے کہ قرآن نے رحماء بینہم کہہ کر ان کی محبت کے تذکرے کیے، قرآن نے رحماء بینہم کہہ کر ان کی مودت کو بیان کیا، آپس میں رحم دلی کو بیان کیا۔ ہم وہ نہیں اصحاب کو مان کر ازواج کا انکار کریں، ہم وہ نہیں اصحاب و ازواج کو مان کر آل رسول کا انکار کریں، ہم وہ بھی نہیں آل کی محبت میں آ کر کبھی اصحاب پہ تبرہ کبھی ازواج پہ تبرہ۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی چاہتوں کو مانتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر میرا ایمان ہے، نبی کی چاہت کو پورا کیا، دین کو دنیا میں پھیلایا۔ ازواج پیغمبر میرا ایمان ہے،
نبی کی چاہت کو پورا کیا، گھر کا دین باہر پہنچایا، آل پیغمبر بھی ایمان ہیں، نبی کی چاہت کو پورا کیا، اپنی جان کو راہ خدا میں کٹوایا۔ ہم اصحاب کو بھی اپنا مانتے، ازواج کو بھی اپنا مانتے، آل کو بھی اپنا مانتے، اور ہمارا دعویٰ یہ جو ان سے محبت کرے گا ہم اس کے محبوب بھی ہوں گے، محب بھی ہوں گے۔ جو ان میں سے کسی ایک سے نفرت کا اظہار کرے گا ہم دنیا میں بھی اس سے الگ رہنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن بھی الگ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ایسے لوگوں سے جنہیں اصحاب نبی سے پیار نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ان لوگوں سے جنہیں ازواج نبی سے محبت نہیں، ہمارا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ان لوگوں سے بھی جنہیں آل رسول سے پیار نہیں۔ یہ آفتاب نبوت کے ساتھ جڑنے والے تین طبقات ہیں جنہیں اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، آل پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں ان تینوں کے ساتھ جڑ جائیے، اپنے لیے ایمان کا معیار انہی کو بنائیے، اعمال کا معیار انہی کو بنائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقول امام رازی کے دین کی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی کی نبوت کے گواہ یہ ہیں، اور ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جو لوگ گواہوں کو دیکھتے ہیں، جن کے گواہ ہوں وہ بھی گواہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جن کے خلاف گواہی دیں ان کی نظر بھی گواہوں پر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے پہلے دن سے لے کر آج تک جو دین کے محبت کرنے والے ان کی نگاہ بھی صحابہ پر، جو دین سے نفرت کرنے والے ان کی نگاہیں بھی صحابہ پر۔ اپنی نگاہیں کھلی رکھنا، کوئی پروفیسر آ کر، کوئی انجینئر آ کر دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہوئے اصحاب پیغمبر کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کرے، ازواج پیغمبر کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کرے، آل پیغمبر کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم جس طرح آفتاب نبوت آمینہ کے لال سے محبت کو اپنا ایمان سمجھتے، ہم نبی کی جماعتوں سے بھی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے۔ جس طرح ہم اپنے نبی کا دفاع کرنا جانتے ہم نبی کی جماعت کا بھی دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اگر کائنات کا کوئی بندہ میرے نبی کی عصمت پہ، میرے نبی کی عزت و ناموس پہ، میرے نبی کی حفاظت پہ انگلی اٹھا کر آپ کے کردار کو مشکوک کرنے کی کوشش کرے گا، ہم سنجیدگی کے ساتھ، بد زبانی نہیں متانت کے ساتھ دلیل کی دنیا میں اپنے نبی کی حفاظت بھی کریں گے۔ اگر نبی کی جماعت پر اگر کوئی تبرہ یا تنقید کرے گا ہم دلیل کے ساتھ اس کا جواب بھی دیں گے، اس لیے کہ نبی کی ذات بھی ہمارا ایمان ہے، نبی کی جماعت بھی ہمارا ایمان ہے، آفتاب نبوت بھی ہمارا ایمان ہے، اس آفتاب کے ستارے بھی ہمارا ایمان ہے۔ آئیے عزم اور ارادہ کیجئے، جب تک خدا نے زندگی دی، جب تک جسم میں جان ہوئی، ہم اللہ کے نبی کی عزت کا بھی دفاع کریں گے، نبی کے صحابہ کا بھی دفاع کریں گے، اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے کو بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ دلائل کی دنیا میں بتائیں گے، اور دنیا کو بتائیں گے لوگوں میرے نبی کے کردار پر، میرے نبی کی عزت و ناموس پر انگلی اٹھانے والوں، تمہارے بارے میں تو خدا نے کہہ دیا ان شانیہ کا هو الابتر، اے نبی جی پریشان نہیں ہونا، جو آپ کا دشمن وہ ناکام ہوگا، اس لیے کہ آقا مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رب کریم مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا مقام اور شان سمجھنے کی، نبی کی جماعت کی عزت اور عظمت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے مال اور جان کو اپنے نبی کی عزت، نبی کی جماعت کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔